اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وأعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فمن اضطر فی محمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم صدق اللہ العلی العظیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ عید سعید غدیر، عید اکبر و عید ولایت آپ تمام طالبات عزیز و مقدرات اسلام اور تمام پیروان ولایت و امامت کو تبریک و تہنیت عرض ہے۔ یہ دن اور یہ مناسبت اور یہ عنوان اسلام کے ان بنیادی ارکان میں سے ہے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے دین کی اساس و عمارت بنائی ہے۔ ولایت رکن اساسی یہ دین ہے۔ بہت ساری روایات میں اس رکن کی وضاحت کی گئی ہے اور ولایت کو قرآن کریم میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ انما ولیکم اللہ، اللہ ولی ہے، خالق بھی ہے، رب بھی ہے، رازق بھی ہے اور اللہ آپ کا ولی بھی ہے۔ یہ عنوانی ولی کہ اللہ ولی ہے تمام مومنین کا، اللہ ولی الذین آمنوا، یہ الگ مفہوم ہے کہ اللہ رب العالمین ہے یا رب مومنین ہے یا خداوند تبارک و تعالیٰ معبود ہے، خالق ہے، رازق ہے۔ ولی کا مطلب ہوتا ہے صاحب اختیار ہونا۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اہل ایمان کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ خدا کی ذات متولی ہے اہل ایمان کے لیے۔ اور اللہ نے رسول کو ولی بنایا ہے۔ اللہ ولی ہیں مومنوں کے اور رسول ولی ہیں اہل ایمان کے۔ ولایت صاحب اختیار ہونا ہے اور ولی جس کو یہ اختیار حاصل ہو، اللہ ولیکم، اللہ تمہارا ولی ہے، رسول ولی ہیں مومنوں کے اور تمہارے، اور اس کے بعد والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور وہ ولی ہیں تمہارا جو ولی ہیں تمہارے جو ایمان لائے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ متعدد آیات ہیں جن میں قرآن کریم نے ولایت کا ذکر فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کی ولایت اور اللہ کی جانب سے رسول اللہ کی ولایت اور اہل ایمان کی ولایت، مومنوں میں سے وہ لوگ جن کے اندر خاص صفات پائی جاتی ہیں اور انہیں اللہ نے مومنوں کی ولایت عطا کی ہے، حاکمیت عطا کی ہے، سرپرستی عطا کی ہے، اختیار عطا کیا ہے۔ اسی ولایت کو رکن تکمیل دین و اکمال دین قرار دیا گیا ہے۔
یہ آیہ کریمہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے ہیں، یعنی دین کو ختم کرنے سے جو ان کی آرزو تھی دیرینہ ان کے دلوں کے اندر، یہ آرزو ان کی مایوسی میں بدل گئی ہے۔ اس سے پہلے امید تھی انہیں کے اندر، لیکن آج سے وہ نا امید ہو گئے ہیں، چونکہ دین کو اپنا اصلی رکن میسر آ گیا ہے، اور وہ ہے ولایت، جس کا اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 18 ذی الحجہ یعنی آج کے دن 10 ہجری میں فرمایا تھا حکم الہی سے۔ روایات کے اندر بھی ہے کہ ولایت اساسی رکن دین ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور ان 5 چیزوں میں 5واں رکن ولایت ہے۔ یہ روایات مختلف کتابوں میں موجود ہے، از جملہ وسائل الشیعہ میں مرحوم صاحب وسائل نے ان عبادات کا ذکر کیا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے، 5 رکن ہیں۔ نماز رکن ہے، روزہ رکن ہے، زکوٰۃ رکن ہے، حج رکن ہے، اور 5واں رکن ذکر کیا گیا ہے ولایت کو۔ اور پھر ساتھ ہی یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ ولایت وہ رکن ہے جو دوسرے ارکان سے زیادہ اہم ہے، یہ بنیادی ہے کہ اگر یہ رکن فراہم ہوا تو باقی ارکان بھی قائم رہیں گے، اگر یہ رکن قائم نہ ہوا باقی ارکان قائم نہیں رہیں گے۔ بنی الاسلام علی خمس، علی الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج، اور پھر ہے والولایہ، وما نودی الی شیء مثل ما نودی الی الولایہ، اور جتنی تاکید ولایت پر کی گئی ہے اتنی کسی اور شے پر نہیں کی گئی ہے۔ ولایت پر تاکید کیوں کی گئی ہے، اس کی وجہ پوچھی، راویوں نے ائمہ سے پوچھی یہ وجہ کہ کیوں ولایت پر اتنی تاکید ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ یہ رکن اگر قائم ہوا باقی ارکان بھی قائم ہو جائیں گے۔ رکن ولایت، اگر رکن ولایت قائم نہ ہوا نہ نماز قائم ہوگی، نہ روزہ قائم ہوگا، نہ حج قائم ہوگا، نہ دین کا کوئی اور رکن یا حکم قائم ہوگا۔ یہ روایات وسائل الشیعہ میں ابواب مقدمات العبادات میں ہیں، اور مرحوم صاحب وسائل نے ان روایات کو نقل کیا۔ متعدد روایات ہیں، ان میں پہلا باب ہے باب وجوب العبادات الخمس، بنی الاسلام علی خمس۔ پہلی روایت ہے یہ حضرت امام باقر علیہ السلام سے ہے، بنی الاسلام علی خمس، علی الصلاۃ والزکاۃ والحج والصوم والولایہ۔ دوسری روایت بھی امام باقر علیہ السلام سے ہے، بنی الاسلام علی خمسۃ اشیاء، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، علی الصلاۃ والزکاۃ والحج والصوم والولایہ۔ قال زرارہ، راوی کہتے ہیں فقلت وأی شیء من ذلک افضل، میں نے امام علیہ السلام سے پوچھا کہ ان میں سے کون سی چیز افضل ہے ان 5 میں سے؟ فقال الولایہ افضل، ولایت سب سے افضل رکن ہے دین کا، لأنہا مفتاحہن، چونکہ یہ ان 5 باقی 4 کے لیے مفتاح ہے، چابی ہے، اس کے ذریعے باقی دین کے ارکان بھی قائم ہوں گے۔ والوالی هو الدلیل علیہن، اور والی رہنما ہے، جو حامل منصب ولایت ہے وہ دلیل ہے، وہ رہنما ہے۔ قلت، راوی نے کہا کہ میں نے عرض کیا ثم الذی یلی ذلک فی الفضل،
ولایت کے بعد کیا ہے؟ فقال الصلاۃ، امام نے فرمایا نماز ہے۔ قلت ثم الذی، اس کے بعد کیا ہے؟ یلیہ فی الفضل قال الزکوٰۃ، نماز کے بعد زکوٰۃ ہے، لأنہ قرنہا بہا، چونکہ زکوٰۃ ہمیشہ نماز کے ہمراہ ذکر ہوئی ہے قرآن کریم میں۔ وبدأ بالصلاۃ قبلہا قلت فالذی یلیہا فی الفضل قال الحج، زکوٰۃ کے بعد حج ہے۔ قلت ماذا یتبعہ، حج کے بعد کیا ہے؟ قال الصوم، امام نے فرمایا کہ صوم ہے، روزہ ہے۔ اسی طرح اس باب میں متعدد اور بھی روایات ہیں جن میں یہی مضمون تکرار ہو رہا ہے۔ پانچویں روایت میں بھی ہے، بنی الاسلام علی خمسۃ اشیاء، علی الصلاۃ والزکوٰۃ والحج والصوم والولایہ۔ امام صادق علیہ السلام سے بھی روایت مروی ہے، قال اتى فی الاسلام ثلاثۃ، تین چیزیں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد ہیں، اسلام کی اساس ہیں، اور ان میں تین چیزوں میں الصلاۃ والزکوٰۃ والولایہ، ولایت یا تین رکن بتائے گئے اور ان میں بھی ولایت رکن اساسی ہے۔ اسی طرح امام صادق علیہ السلام سے روایت دیگر ہے کہ راوی نے امام علیہ السلام سے پوچھا، ان عجلان ابن ابی صالح قال قلت لابی عبداللہ علیہ السلام اوقفنی علی حدود الایمان، مجھے آگاہ فرمائیے ایمان کی حدود سے۔ فقال شہادت اللہ الہ الا اللہ، پہلا رکن یہ ہے کہ آپ گواہی دو وحدانیت خداوند تبارک و تعالیٰ کی، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّہ صلی اللہ علیہ وآلہ، اور دوسرا رکن یہ ہے کہ آپ رسول اللہ کی رسالت و نبوت کی گواہی دو، وَالْإِقْرَارُ بِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللَّہ، اور جو کچھ رسول اللہ کی جانب سے لے کر آئے ہیں اس کا اقرار، اس پر ایمان، وَالصَّلَاةُ الْخَمْسِ، اور 5 نمازیں، وَأَدَاءُ الزَّکَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرنا، وصوم شہر رمضان، وحج البیت، وولایت ولینا، اور ہمارے ہم میں سے جو ولی ہے اس کی ولایت بھی اسلام کا رکن ہے، وعداوت عدونا، والدخول مع الصادقین، یہ ارکان اسلام ہیں کہ یہاں بھی ولایت کا ذکر موجود ہے۔ اور اسی طرح روایات متعدد ہیں جن میں ولایت کو رکن اساسی دین و قرآن نے اس کو اکمال دین قرار دیا۔ اس بارے میں بھی روایات اسی باب کے اندر اور اسی کتاب کے اندر موجود ہیں۔ لیکن دین شناسی کے مرحلے میں، دین فہمی کے مرحلے میں اہل اسلام کو مشکل پیش آئی ہے، اور بعض شعبوں میں کنفیوژن زیادہ پیدا ہوئی ہے، بعض شعبوں میں کم پیدا ہوئی ہے۔ ولایت ان امور میں سے ہے جو رکن اساسی ہے دین کا، اور اس کے بارے میں تشویش و کنفیوژن زیادہ پیدا ہوئی ہے۔ ولایت کے سمجھنے میں زیادہ الجھن پیدا ہوئی ہے کہ ولایت سے مراد کیا ہے، ولی کون ہے، مولا کون ہے، دین بنیادی رکن دین کیا، اس کے بارے میں مسلمانوں کے اندر تشویش زیادہ پیدا ہوئی ہے۔ وہ اہتمام جو مسلمین کو اور علماء اسلام کو کرنا چاہیے تھا، خصوصاً جب ولایت کے باب میں امیر المومنین کا نام جب آیا، یہ ایک سبب بنا کہ لوگ حسد کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے، جہالت اور جاہلیت کی وجہ سے
اصل ولایت سے دور ہونا شروع ہو گئے۔ حضرت زہرا سلام اللہ تعالی علیہا نے اپنے خطبہ میں جو مسجد میں بیان فرمایا ہے، اور دوسرا خطبہ جو خواتین انصار کے سامنے ذکر فرمایا ہے، اس میں اس حساسیت کی وجوہات ذکر فرمائی ہیں کہ کیوں عرب و خصوصاً بنو امیہ و قریش امیر المومنین پر حساسیت کیوں رکھتے تھے، حسد کرتے تھے امیر المومنین کے فضائل و کمالات کی بنا پر، کہ امیر المومنین کو اللہ تعالیٰ نے جو خصوصیات عطا فرمائیں، جو فضائل عطا فرمائے، نہ وہ فضائل جو اپنے مجلسوں میں ذاکروں سے سنے ہوئے ہیں، وہ ذاکری کے اپنے بعض بنائے ہوئے ہیں، جو اللہ نے امیر المومنین کو فضائل عطا کیے ہیں، خوبیاں عطا کی ہیں، ان پر عرب حسد کرتے تھے، قریش حسد کرتے تھے۔ قبائلی نظام تھا عربوں کے اندر، اور ان قبیلوں کے قانون کے مطابق بڑے بڑے لوگ سردار بنے ہوئے تھے، خود سے قبیلے نے بنایا ہوا تھا یا خود سے سردار بنے ہوئے تھے، اور اس سرداری کے ماحول میں وہ ہر ایک کو کمتر سمجھتے تھے اپنے آپ سے۔ اب ایسے میں امیر المومنین جیسی شخصیت و ہستی جو اسی معاشرے میں پیدا ہوئے، اسی میں پلے بڑھے، لیکن اس معاشرے سے بہت ممتاز تھے، چونکہ آغوش رسول اللہ میں پرورش پائی، سایہ تربیت رسول اللہ میں تربیت پائی۔ پہلے قریش کی دشمنی فقط رسول اللہ سے تھی جب تک امیر المومنین کم سن تھے، چونکہ امیر المومنین اس وقت عمر بہت کم تھی جب رسول اللہ نے اعلان نبوت فرمایا۔ بعضوں نے 7 سال، بعضوں نے 9 سال، کچھ نے 12 سال ذکر کیا، 12 سے زیادہ نہیں تھی، اگر بہت زیادہ عمر بھی ہوگی امیر المومنین کی، اس وقت 12 سال کی عمر تھی۔ اور اسی وقت امیر المومنین رسول اللہ کے حامی و ناصر بنے، اور رسول اللہ نے دعوت ذوالعشیرہ میں اس کا اعلان بھی کیا تھا کہ یہ میرے بھائی، میرے خلیفہ، میرے وصی ہیں، میرے جانشین ہیں۔ لیکن بچہ سمجھ کر امیر المومنین کی طرف زیادہ ان کا رخ و دھیان نہیں تھا، رسول اللہ کی طرف دشمنی کا رخ تھا، زیادہ رسول اللہ سے حسد و دشمنی کرتے تھے، اور اس حد تک رسول اللہ کو ستایا قریش نے کہ رسول اللہ کو مکہ چھوڑنا پڑا، ہجرت کرنا پڑی، اور مدینہ چلے گئے، یثرب میں چلے گئے۔ تائید الہی سے، نصرت خدا سے وہاں اللہ کا نظام قائم کیا، حکومت دینی قائم کی، اور مسلمین کی جماعت قوی ہوئی، اور فضل الہی سے مکہ واپس لوٹے، اور مکہ فتح ہو گیا، مکہ مسلمانوں کے اختیار میں آ گیا۔ اس وقت یہی حسود، یہ دشمن، یہ سارے موجود تھے مکہ کے اندر، اور رسول اللہ نے اپنی رحمت و کرامت کے مطابق ان کو معاف کر دیا، انتقام نہیں لیا ان سے۔ عورتیں اور مرد جنہوں نے رسول اللہ کے ساتھیوں پر ظلم کیے ہوئے تھے اور جگر چبائے ہوئے تھے رسول اللہ کے ساتھیوں کے، انہیں بھی رسول اللہ نے معاف کر دیا، انتقام نہیں لیا، چونکہ انتقام اساس نہیں ہے اسلام کی۔ انتقام ایک ضمنی ذیلی مطلب ہے، انتقام نہیں ہے دین کی اساس، یہ ذہن میں رہے کہ بسا اوقات خصوصاً تشیع کو یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ تشیع کا کام بس ایک، اب ہمارا ایک ہی کام انتقام، نہ، ہمارا ایک ہی کام نہیں ہے، کئی کام ہیں۔ اصل کام ہمارا نظام ہے، نظام الہی، نہ انتقام۔ بھلے اپنے موقع پر ضرورت کے وقت انتقام بھی ہے، قرآن حکم دیتا ہے کہ آپ کر لے سکتے ہو جہاں شرعی جواز ہو،
انتقام کا، لیکن انتقام بنیاد نہیں ہے، ضابطہ نہیں ہے دین کا۔ عفو و درگزر ضابطہ ہے، معاف کرنا ضابطہ ہے، نہ انتقام لینا۔ انتقام لینا اجازت ہے بعض مواقع پر، اور انہی مواقع پر معاف کرنا بھی موجود ہے کہ معاف کرنا ضابطہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاف کر دیا ان لوگوں کو، عفو کر دیا، انتقام نہیں لیا۔ بعد میں ہجرت سے لے کر اور مکہ کے فتح ہونے تک اور مدینہ میں رسول اللہ کے قیام کے دوران امیر المومنین کی ہستی و شخصیت مزید ان لوگوں کے لیے نمایاں ہوئی، خصوصاً جنگیں جب شروع ہوئیں۔ چونکہ مکہ میں جب رسول اللہ قیام پذیر تھے تو جنگ نہیں تھی، استقامت تھی بغیر جنگ کے۔ مدینہ میں نظام اسلامی قائم ہونے کے بعد مشرکین کے ساتھ باقاعدہ جنگیں ہوئیں، کئی جنگیں، اور کئی اور گروہوں کے ساتھ ہوئیں، جیسے یہود کے ساتھ جنگ ہوئی، مختلف قبائل کے ساتھ جنگیں ہوئیں۔ ان تمام جنگوں میں امیر المومنین نے مرکزی کردار ادا کیا۔ فیصلہ کن جنگ امیر المومنین نے لڑی۔ اگر لشکر اسلام میں امیر المومنین نہ ہوتے، مسلمانوں کے لیے یہ جنگیں بہت دشوار ہو جاتی۔ فیصلہ کن مرحلہ ہر جنگ کا امیر المومنین نے طے کیا، اور امیر المومنین کے ہاتھوں قریش کے بڑے بڑے نامور سردار جنگجو قتل ہوئے، بڑے گھرانوں کے لوگ، بڑے بڑے گھرانوں کے لوگ۔ اس وقت کے سیاسی، سماجی، قبائلی گھرانے جن کی حکومت تھی، جو سردار تھے علاقے کے، ان کے نامور جنگجو امیر المومنین کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ رسول اللہ کے ساتھ قرابت بھی تھی، اور ان جنگوں میں ایک بہت واضح کردار امیر المومنین کا تھا، جس کی وجہ سے قریش کو امیر المومنین پر بہت حساسیت تھی۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ رسول اللہ کا یہ بازو اگر نہ ہو تو پھر ہم رسول اللہ کو شکست دے سکتے ہیں، لیکن امیر المومنین کے ہوتے ہوئے انہیں ناممکن نظر آتا تھا یہ کام۔ اس لیے شروع سے امیر المومنین کے ساتھ حسادت تھی، دشمنی تھی، دبی ہوئی اور چھپی ہوئی، جس کا حضرت زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اپنے خطبے میں اظہار کیا کہ میں جانتی ہوں کہ کیوں علی کو تم نے چھوڑا ہے اور چھوڑ کر دوسری طرف گئے ہو، اس کی وجہ بتائی حضرت سیدہ نے بھی، رسول اللہ نے بھی بیان فرمائی، اور بعد کے معصومین علیہ السلام نے بھی ذکر فرمائی۔ امیر المومنین کے ساتھ یہ دشمنی تھی تمہاری، دشمنی امیر المومنین کے ساتھ تھی، اور اس دشمنی اور حساسیت و حسد کا نتیجہ یہ نکلا کہ اصل رکن دین بلا دیا، ولایت کو بلا دیا۔ امیر المومنین کے ساتھ حسادت نے ان کے دل اتنے تنگ کر دیے کہ حسد کے شکار ہو کر امیر المومنین کی وجہ سے ولایت کو فراموش کر دیا، ولایت کو ترک کر دیا، اور اس وقت سے ولایت کے در سے رخ موڑا گیا، آج تک دوبارہ لوٹا نہیں، پلٹا نہیں۔ اور سب سے تعجب کی بات حضرت زہرا کے لیے یہ تھی کہ اصحاب رسول اللہ و امت رسول اللہ، جنہوں نے رسول اللہ سے دین سیکھا ہے، حاصل کیا ہے، یہ کس طرح سے در ولایت سے دور ہو گئے، اور رکن دین کس طرح انہوں نے بلا دیا۔ تعجب کی بات نہیں ہے۔ اگر آج کے زمانے میں ہی ہم غور کریں، اپنے معاصر زمانے کے واقعات کو اگر دقت سے دیکھیں، گہری نگاہ سے دیکھیں، تو تعجب کی بات نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے مثلا آج پاکستان کو فرضاً اب دیکھ لیں، باقی دنیا بھی ایسے ہی ہے، لیکن ہم اپنی قوم و ملت کے حوالے سے اگر غور کریں، نگاہ کریں، اس وقت ولایت کا دم سب سے زیادہ شیعہ بھرتے ہیں، نعرہ ولایت یہ لگاتے ہیں، حامی ولایت یہ ہیں، ایمان
ولایت پر یہ اظہار کرتے ہیں، اور سب سے دور بھی یہی ہیں، ولایت سے دور ہیں، علی سے نزدیک ہیں، امیر المومنین سے قریب ہیں، حب علی ہے، ولایت سے دور ہیں۔ صدر اسلام میں علی سے حسد تھا، جس کی وجہ سے ولایت سے لوگ دور ہو گئے، وہاں وجہ معلوم ہو گئی۔ حضرت سیدہ نے بھی بیان فرمائی، رسول اللہ نے بھی بیان فرمائی، امیر المومنین نے بھی اشارہ فرمایا، ائمہ اطہار علیہ السلام نے بھی اپنے کلام نورانی میں ذکر فرمایا کہ کیوں یہ حادثہ رونما ہوا۔ بڑی وجہ یہی تھی، حتیٰ بنو امیہ کے بعض سرکردہ لوگوں نے جیسے یزید نے بھی اظہار کیا واقعہ کربلا کے بعد، سر امام حسین علیہ السلام کو سامنے رکھ کر، تو اس نے وہی تعصب اپنا ذکر کیا اور کہا کہ بدر و خندق میں جو ہمارے بزرگ علی کے ہاتھوں قتل ہوئے، وہ آ کر دیکھیں آج وہ مقتولین، وہ مشرکین، وہ قریش، وہ آ کر دیکھیں کہ ان کے بیٹے نے یعنی یزید نے کس طرح ان کے خون کا انتقام لے لیا ہے۔ یزید نے امام حسین علیہ السلام کا سر سامنے رکھ کر اور بے حرمتی کرتے ہوئے ساتھ یہ شعر پڑھے کہ بزرگان بدر جو قتل ہو گئے علی کے ہاتھوں، وہ آئیں آج دیکھیں کہ میں نے علی کے بیٹے سے کس طرح انتقام لے لیا، اور ان کا دل ٹھنڈا ہو جاتا اگر آج میرا یہ انتقام دیکھتے تو۔ اس حد تک نفرت تھی انہیں، دشمنی تھی، کینہ تھا امیر المومنین کا، اور اس وجہ سے ولایت سے دور ہو گئے۔ لیکن آج معاملہ اس سے بھی زیادہ پیچیدہ ہے۔ قریش کو امیر المومنین سے عناد تھا، دشمنی پہلے رسول اللہ سے تھی، پھر امیر المومنین سے شروع ہوئی۔ بنو امیہ کو رسول اللہ و امیر المومنین سے عناد تھا، دشمنی تھی، اس وجہ سے وہ ولایت کے بھی دشمن ہوئے، اور ولایت کے مقابلے میں سازشیں بھی کیں، کامیاب سازشیں، اور کامیاب سازشوں کے بعد امت کو گمراہ بھی کیا، بہکایا بھی، اور آخرکار خود حاکم بن بیٹھے بنو امیہ۔ امیر شام اور ان کے بعد بنو امیہ اپنی سازشوں میں کامیاب ہوئے، اور ولایت کے در سے امت کو دور کر کے ملوکیت و آمریت کی اور بادشاہت کی حکومت قائم کر کے خود حاکم بن بیٹھے۔ بہت کامیاب سازش کی انہوں نے۔ یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ انہیں عناد تھا، دشمنی تھی، کینہ تھا، نفرت تھی، ان کے بڑے بڑے بزرگ امیر المومنین کے ہاتھوں قتل ہوئے، ان کی سرداری، ان کی بادشاہت جو بنی ہوئی تھی وہ امیر المومنین کے ہاتھوں ختم ہوئی، نابود ہوئی۔ تو ایک کینہ خاندانی ان کا قدیم سے چلا آ رہا تھا۔ لیکن آج صورتحال زیادہ پیچیدہ ہے کہ اس وقت ولایت سے دوری اسی طرح ہے جس طرح بنو امیہ نے آغاز میں ڈال دی تھی، در ولایت سے امت اسلامی کو دور کیا، جس کی طرف حضرت زہرا پکار رہی تھی کہ کہاں جا رہے ہو، این تذہبون، کدھر جا رہے ہو آپ، اصل باب چھوڑ کے، نظام چھوڑ کے، اللہ کا، کہاں جا رہے ہو تم؟ نہیں آئے واپس، نہ حضرت زہرا کی پکار پہ واپس آئے، نہ امیر المومنین کے پکار پہ واپس آئے، نہ کسی اور کی پکار پہ واپس آئے، اور دور ہی چلے گئے۔ اور آج صورتحال یہ مشکل پیچیدہ یہ ہے کہ آج وہ لوگ ولایت سے دور نہیں جو کینے میں مبتلا ہیں، بلکہ آج جو لوگ محبت رکھتے ہیں امیر المومنین کی، اولاد امیر المومنین کی، روتے ہیں ان کے لیے، عزاداری کرتے ہیں ان کے لیے، جشن مناتے ہیں ان کے لیے، اور اعتقاد و ایمان رکھتے ہیں، دل سے محبت رکھتے ہیں، لیکن ولایت سے دور ہیں، یا آمریت کی طرف مائل ہیں، یا جمہوریت کی طرف مائل ہیں، یا قبائلیت کی طرف مائل ہیں، یا سامراجیت کی طرف مائل ہیں، استکباریت کی طرف مائل ہیں، ہر نظام کے لیے تیار ہیں سوائے ولایت کے، ولایت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ مشکل زیادہ پیچیدہ ہے۔ دشمنوں کا علی کے ساتھ دشمنی کی وجہ سے ولایت سے دور ہونا،
یہ وجوہات عرض کیا کہ معصومین نے ذکر فرمائی ہیں کہ اس وجہ سے یہ لوگ دور ہوئے، لیکن ان کا کون توجیہ کرے گا جو آج طبقہ ولایت سے دور ہے؟ انہیں تو نہیں کہا جا سکتا کہ نعوذ باللہ یہ دشمن امیر المومنین یا دشمن اولاد علی ہیں، یہ تو محبین میں سے ہیں، یہ تو مومنین میں سے ہیں، یہ تو معتقدین میں سے ہیں۔ لیکن ولایت کی طرف رخ اور رجحان، رکن دین کی طرف رجحان ان کا بھی نہیں ہے۔ جس چیز سے امیر المومنین سے دشمنی کر کے جس ڈر سے بنو امیہ نے لوگوں کو دور کیا، وہ دوری ابھی تک قائم ہے، برقرار ہے، بلکہ وہ دوری بڑھ کر پھیل کر سرایت کر گئی ہے، دشمنان علی سے سرایت کر کے اب دوستان علی تک بھی جا پہنچی ہے۔ ولایت سے دوری، ولایت سے دوری کے لیے کئی حربے استعمال ہوئے۔ ایک حربہ یہ استعمال ہوا ولایت سے دوری کے لیے کہ ولایت کا معنی دوستی ہے، محبت ہے۔ دوستی فارسی میں دوستی کہتے ہیں، عربی میں محبت کہتے ہیں۔ حب اس کا ترجمہ فارسی بنتا ہے دوستی، عربی میں کہتے ہیں احبک، فارسی میں کہتے ہیں دوست دارم۔ احبک ترجمہ فارسی اس کا ہے دوست دارم، دوستی محبت کا معنی ہے۔ ابھی تک ولایت دوستی ہی سمجھا جا رہا ہے، محبت ہی سمجھی جا رہی ہے۔ ولایت علی یعنی علی سے دوستی، یہ پہلی تحریف تھی ولایت کے اندر۔ ولایت کا مطلب حاکمیت ہے، ولایت کا مطلب سرپرستی ہے، ولایت کا مطلب امت کا اختیار ہے، جو اللہ کے حکم سے رسول اللہ کو ملا اور پھر اللہ کے حکم سے امیر المومنین کو عطا ہوا، اور قیامت تک یہی نظام ولایت ہے اللہ کی جانب سے مقرر۔ لیکن ہر زمانے میں ایک شخصیت ایسی ہوگی جو اس منصب کو یا اس اختیار کو اپنے عہدے پہ لے گی، اللہ کے حکم سے، خدا کی طرف سے ہوگی۔ لوگوں نے نہیں ولی انتخاب کرنا، تحریف کے ذریعے لوگوں کو دور کیا گیا، تحریف کی گئی۔ کچھ عرصہ قبل آپ کی خدمت میں عرض ہوا، مومنین کو بھی آگاہ کیا، رہبر معظم انقلاب اسلامی نے دامت ظل العالی اسی گزشتہ امام راحل کی برسی کے موقع پہ اس خطرے کا اعلان کیا کہ امام خمینی کی شخصیت میں تحریف نہ کرو، کیونکہ رہبر معظم کو نظر آیا صاف کچھ لوگ امام خمینی کی شخصیت میں تحریف کرنے میں مصروف ہیں، اور وہ کوئی چھپے ہوئے لوگ نہیں ہیں، بہت واضح لوگ ہیں، کھلے لوگ ہیں، دور کے بھی نہیں ہیں، نزدیک کے ہیں۔ امام خمینی کی شخصیت میں تحریف کرنے والوں میں سر فہرست آغائے رفسنجانی ہیں، ہاشمی رفسنجانی، علی اکبر ہاشمی رفسنجانی، قریب ترین آدمی امام خمینی کے۔ انقلاب کے دوران، انقلاب کی تحریک کے دوران، انقلاب کے بعد ایران کے صدر رہے، 8 سال صدر رہے، اور لگ بھگ 16 سال 12 سال پارلیمان کے اسپیکر رہے۔ پھر اس کے بعد مجلس خبرگان کے سرپرست و رئیس رہے، جو رہبر انتخاب کرتے ہیں، یہ چنتے ہیں، تشخیص دیتے ہیں شخصیت کو رہبری کے لیے، اور ابھی مجمع تشخیص مصلحت نظام کے سربراہ ہیں۔ اتنے بڑے عہدوں پر اور اتنی قریب شخصیت، جو رہبر معظم کے قریبی ترین ساتھیوں میں سے، امام خمینی کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے، انہوں نے تحریف کی ہے امام خمینی کی شخصیت میں۔ کیا تحریف کی ہے؟ اپنی کتابیں لکھتے ہیں، ڈائری اپنی، اس میں لکھتے ہیں کہ امام خمینی کے خطبات، کلمات، امام کی تقریریں وہ ایک طرف جو نشر بھی ہوئی ہیں، ساری دنیا نے سنی ہیں،
امام نے امریکہ کو کہا کہ امریکہ شیطان اکبر ہے، شیطان بزرگ ہے۔ امام نے یہ فرمایا تھا کہ جو بدبختی مسلمانوں کی امریکہ کی وجہ سے، رفسنجانی صاحب نے یہ کہا کہ میں نے ایک دفعہ ملاقات کی امام خمینی سے، تو اس میں امام نے یہ کہا تھا کہ میں مرد آباد امریکہ کا مخالف ہوں، مرگ بر امریکہ نہیں کہنا چاہیے۔ اب وہ امام جو لوگوں کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ امریکہ شیطان بزرگ ہے، ٹی وی پہ یہ کہہ رہے ہیں، تقریر میں یہ کہہ رہے ہیں، اور رفسنجانی صاحب کو اکیلے کمرے میں کہہ رہے ہیں کہ مرد آباد امریکہ نہیں کہنا چاہیے، اکیلے میں، صرف رفسنجانی صاحب نے یہ روایت سنی ہے، اکیلے میں جا کر۔ یہ تحریف ہے شخصیت امام، راہ امام و فکر امام ہے۔ ایسی خبریں نقل کرنا کہ مجھے یہ کہا گیا ہے، فقط مجھے کہا گیا ہے، خلوت میں، اکیلے میں، تحریف کا بہت بڑا چیپٹر کھل جاتا ہے۔ کہ اگر کوئی یہ نقل کرے کہ رسول اللہ نے مجھے یہ کہا ہے اکیلے میں، اور رسول اللہ نے دین بیان کیا ہے امت کے سامنے، غدیر میں بیان کیا ہے اتنی ملت و امت کے سامنے، اب اگر کوئی آ کر کہنا مجھے اکیلے میں ایک اور بات کی ہے، یہ تحریف ہے۔ دین میں تحریف وہی کرتے ہیں جن سے تحریف لوگ قبول کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں کہ ٹھیک کہتا ہوگا، جب یہ اتنا قریب آدمی ہے امام خمینی کے اور یہ واقعہ نقل کر رہا ہے تو یقیناً کہا ہوگا انہوں نے، اس طرح سے۔ اور انہوں نے امام سے یہ نقل کیا، اب توجہ فرمائیں، ایک اور جملہ امام خمینی سے رفسنجانی صاحب نے منسوب کیا۔ امام خمینی وہ ہستی ہیں جنہوں نے اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں رسول اللہ اور امیر المومنین کی حکومت کے بعد پہلی دفعہ نظام اسلامی کو زندہ کیا، اور ولایت کے نظام کے عنوان سے زندہ کیا، ولایت فقی۔ ولایت فقی، ولایت کا نظام ہے، فقی زمانہ غیبت کبریٰ میں، چونکہ اس ولایت کا پرچم فقی کے دوش پر ہے، اس وجہ سے غیبت کبریٰ میں اس کو کہتے ہیں ولایت فقی۔ اصل ولایت ہی کا نظام ہے۔ رسول اللہ ولی تھے، انما ولیکم اللہ و رسولہ، رسول اللہ ولی تھے۔ امیر المومنین نے جب حکومت کی تو ولی تھے امیر المومنین بھی، اور جب تک معصوم ہیں، معصوم ولی ہیں، حاکم و سرپرست ملت کے، امت کے، اللہ کے حکم سے معصوم ہیں۔ لیکن زمانہ غیبت کبریٰ میں معصوم کے نائب فقہا ہیں، فقی ہیں، اس وجہ سے اسی نظام کو زمانہ غیبت کبریٰ میں ولایت فقی کہا جاتا ہے، ولایت ہی کا نظام ہے۔ امام خمینی کو یہ افتخار و امتیاز حاصل ہے کہ اس فراموش شدہ ولایت کے رکن کو، جس سے بنو امیہ نے لوگوں کو دور کیا اور باقی طبقے خود ہی رضاکارانہ طور پر دور ہوتے گئے ولایت سے، امام نے آ کر اسلام کے اس رکن کو، بنی الاسلام علی الخمس، اسلام 5 رکنوں پر استوار ہوا ہے، اور 5واں اور اہم ترین ولایت ہے۔ حدیث کہہ رہی ہے، امام کہہ رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے، یہی جو اہم ہے، اسی سے لوگ دور ہو گئے۔ نماز سے دور نہیں ہوئے، روزے سے دور نہیں ہوئے، حج سے دور نہیں ہوئے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صوم، جہاد سب قائم رکھا، ولایت چھوڑ دی۔ کیوں؟ چونکہ بنو امیہ نے اور قریش نے نماز کے خلاف سازش نہیں کی، روزے کے خلاف سازش نہیں کی، حج کے خلاف سازش نہیں کی، بلکہ حج کی خود سرپرستی کرتے تھے، نمازیں خود پڑھاتے تھے، روزے خود رکھواتے تھے، لیکن ولایت کے خلاف سازش کی اور ولایت سے لوگوں کو دور کیا۔ اس دوری کا نتیجہ یہ ہوا کہ پہلے دشمنان علی ولایت سے دور تھے، آج ہم عجیب منظر یہ دیکھتے ہیں کہ دوستان علی بھی ولایت سے دور ہیں، رغبت نہیں ہے ولایت کی طرف، ان کے اندر آگاہی بھی نہیں ہے ولایت کے بارے میں۔ اتنی کامیاب بنو امیہ کی سازش ہے، جیسے کوئی آدمی دوسرے کے خلاف سازش کرے اور اسے یہ کہے کہ تجھے اپنے بھی چھوڑ جائیں گے، اور ایک دن ایسا ہی ہو، اس کو اپنے بھی چھوڑ جائیں، تو بڑی کامیاب سازش ہے۔ اور بنو امیہ اس سلسلے میں بہت ماہر تھے۔ مثلا امام حسن علیہ السلام کے خلاف سازش بنائی شامیوں نے، اتنی کامیاب سازش کہ امام حسن کو اپنے ساتھی بھی چھوڑ گئے، اتنی کامیاب سازش تھی۔
منصوبہ تھا کہ اپنی بھی چھوڑ جائیں. دوسرے تو چھوڑ گئے, اپنی بھی چھوڑ گئے. یہ سازش اتنی کامیاب ہوئی کہ علی کے نام لینے والے جو دعویٰ رکھتے ہیں ہم پیروکار ہیں علی کے, وہ بھی ولایت سے دور ہو جائے. بہت کامیاب اقدام تھا. اس تاریخی سازش کو روکا امام راحل نے آ کر, اور وہ امت جو ولایت سے منہ موڑ کے کسی اور طرف مشغول تھی, شہنشاہیت کے تحت, جمہوریت کے تحت, آمریت کے تحت, ہر نظام سے سمجھوتا کر چکی تھی, امام نے اسے دوبارہ ولایت کی طرف لوٹایا اور پلٹایا. اسی امام کے ساتھیوں نے اور قریبی ساتھیوں نے تحریف کی امام کے بارے میں, اور کہا کہ امام خمینی جمہوریت کے حامی تھے, ولایت فقیہ نہیں چاہتے تھے. یہ بات بھی انہوں نے کی ہے, رفسنجانی صاحب نے, کہ ولایت فقیہ امام نہیں چاہتے تھے, یہ ڈاکٹر بہشتی نے کیا ہے یہ کام. امام خمینی حکومت اسلامی نہیں چاہتے تھے, امام خمینی جمہوری حکومت چاہتے تھے, لیکن ڈاکٹر بہشتی نے امام کو کہا کہ نہیں, ولایت فقیہ ہونی چاہیے. یہ بھی کون کہہ رہا ہے؟ امام کا قریبی ساتھی, جو پہلے ساتھی رہا ہے, صحابی, قریبی اور بہت ہی قریبی آدمی. کیوں ایسے ہوتا ہے؟ جب انسان آفات میں مبتلا ہو جائے, اقتدار, شہرت, ثروت, ایسی آفات کا خواہشمند ہو جائے, پھر انسان اس تک پہنچنے کے لیے دین میں تحریف کرتا ہے. اگر انسان کا اقتدار و شہرت اسے مجبور کریں تو وہ ولایت سے دور کر کے بھی وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں وہاں تک پہنچ جاؤں. یہی تحریف ولایت کے اندر شروع ہوئی. تحریف ولایت کی پہلی تحریف یہ ہوئی کہ ولایت کا معنی محبت ہے, دوستی. آج آپ موالیان سے پوچھیں, جتنے موالی ہیں پاکستان میں, اپنے ملک میں, اپنے گھروں کی حالت آپ دیکھیں, وہ شاید بعض آپ میں سے خود ہوں جو اپنی حالت دیکھیں کہ ہمارے ذہنوں میں ولایت کا کیا تصور ہے؟ محبت اور دوستی. علی کی محبت دل میں رکھتے ہیں, بس ہم موالی ہیں. یہی تو تحریف شدہ معنی ہے ولایت میں. رسول اللہ نے اس کا اعلان نہیں کیا تھا غدیر کے دن. یہ نہیں کہا تھا کہ آپ مجھ سے محبت بہت شدید تھی تمہاری, اب میرے بعد یہی شدید محبت علی سے رکھنا. تمہاری محبت علی کو کیا دے گی؟ دین کا کیا فائدہ ہوگا؟ تمہارا کیا فائدہ ہوگا؟ محبت کا اعلان نہیں کیا, نظام کا اعلان کیا. والی, جانشین, وصی, ساتھ فرمایا رسول اللہ نے, ولی, مولا, وصی, اخی. یہ ولی ہے, یہ صاحب اختیار ہے, یہ جانشین ہے میرا. نبوت کے علاوہ, رسالت کے علاوہ رسول اللہ کو جو اختیارات حاصل تھے امت کے اوپر, وہ سارے امیر المومنین کو حاصل ہیں. یہ اعلان ہوا. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے الفاظ کے مطابق رسول اللہ نے واقعہ غدیر میں سیاسی اعلان کیا, اور جلسہ غدیر, اجلاس غدیر سیاسی اجلاس تھا حج کے اختتام پر, کیونکہ حاکم تعین ہو رہا تھا, اور حاکم تعین کرنا سیاسی عمل ہے. رسول اللہ نے سیاسی حاکم تعین کیا اپنے بعد, جس طرح خود سیاسی حاکم تھے اللہ کی جانب سے, دینی حاکم تھے, اسلامی حاکم تھے. رسول اللہ کو ووٹوں سے نہیں چنا گیا, نہ قبائل میں ووٹیں ہوئیں, نہ پارلیمنٹ میں ووٹیں ہوئیں, نہ سینٹ میں ووٹیں ہوئیں, نہ عوام میں ووٹیں ہوئیں, نہ بلدیاتی ووٹیں ہوئیں, نہ صوبائی, نہ قومی, کسی سطح کی ووٹیں, انتخابات رسول اللہ کے حاکمیت میں نہیں ہوئے. لوگوں نے تعاون کیا, لوگوں نے حمایت کی, لوگوں نے مدد کی رسول اللہ کے نظام حاکمیت بنانے میں, لیکن بیعت سے ہوا. لوگوں نے بیعت کی رسول اللہ کی.
ووٹ نہیں دینے رسول اللہ کو، بیعت کرنی ہے، علی کو ووٹ نہیں دینے، نہ علی کو ووٹ دینے ہیں نہ علی کے نام پر ووٹ دینے ہیں، بیعت کرنی ہے، اب علی کے ہاتھ پر بیعت کرنی ہے۔ جس طرح کل رات خطبہ پڑھا جو آپ نے نہیں سنا ہے، اس میں یہی الفاظ تھے، رسول اللہ نے فرمایا کہ بیعت کرو، علی کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ اپنی بیعت کا ذکر کیا کہ تمہیں یاد ہے تم نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی تھی 2 دفعہ، ایک دفعہ آغاز میں جب رسول اللہ ہجرت کر کے آئے اور انصار نے اور سب نے رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور ایک دفعہ صلح حدیبیہ میں پھر بیعت کی، تجدید بیعت کی، تجدید عہد و میثاق کیا۔ اور بیعت کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جو بھی شخص آتا تھا بیعت کرنے کے لیے وہ اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا تھا بیعت کے لیے، یعنی اپنے آپ کو سپرد کرتا ہے۔ بیعت بے سے ہے، بے فروخت کو کہتے ہیں، بیچنا یعنی حوالے کرنا، سپرد کرنا۔ ہاتھ آگے بڑھانا یعنی یہ میں اپنا وجود آپ کے سپرد کر رہا ہوں، ہاتھ آگے بڑھاتا تھا کہ میں اپنے آپ کو آپ کے سپرد کر رہا ہوں، بے کر رہا ہوں۔ آیا یہ سپردگی قبول کی ہے تو رسول اللہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے تھے اپنا، یہ علامت ہوتی تھی کہ قبول کر لیا، تیری بیعت کو قبول کر لیا، تو ہماری بیعت میں آ گیا ہے۔ جو بھی آتا بیعت کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتا، پھر رسول اللہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے اس کی بیعت کو قبول کرتے۔ جب رسول اللہ نے یہ اقدام فرمایا تو اللہ نے آیت نازل کی کہ یہ ہاتھ جو تمہارے ہاتھوں کے اوپر ہے یہ ید اللہ فوق ایدیہم، یہ اللہ کا ہاتھ ہے تمہارے ہاتھوں کے اوپر، یعنی یہ بیعت اللہ کے ساتھ کر رہے ہو، حکم خدا کے ساتھ کر رہے ہو، حکم خدا کے مطابق کر رہے ہو۔ بس لوگوں کا کام ہے بیعت کرنا، اپنے آپ کو ولی کے سپرد کرنا۔ بے یعنی حوالے کرو اپنے آپ کو، جس طرح خرید و فروخت میں بے ہوتی ہے، بے اس طرح سے ایک شے کسی کے حوالے کرنا جو واپس نہ ہو سکے۔ کچھ چیزیں کرائے پہ لی جاتی ہیں، کرائے والی بے نہیں ہوتی، اس کو اجارہ کہتے ہیں۔ مثلا آپ گھر لیتے ہیں کسی کا، انہوں نے گھر تو دے دیا، چابی دے دی، لیکن یہ واپس لے لیں گے آپ سے چابی سال بعد، چونکہ کرائے پر ہیں، آپ اجارے پر ہیں، اجارے کا مکان واپس ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے بے کیا ہے، گھر خریدا ہے، پھر بھی انہوں نے چابی گھر آپ کے حوالے کیا ہے، دوسرے دن آ کے کہیں جی واپس کریں ہمارا گھر، نہیں لے سکتے، کوئی حق نہیں ہے۔ کیوں کہ بے کر دیا ہے آپ نے۔ بے کا مطلب اس طرح کوئی شے دوسرے کے حوالے کرنا، سپرد کرنا کہ واپس نہ ہو سکے، اس کو بے کہتے ہیں۔ مومنوں نے ولی کے ساتھ، حاکم کے ساتھ بیعت کرنی ہے، ووٹ نہیں دینا، چننا نہیں ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ ہم نے بھی آپ کو حاکم بنایا ہے یا ہم آپ کو حاکم چنتے ہیں، بلکہ آپ کو حاکم اللہ نے بنایا ہے، ہم اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتے ہیں، اپنے آپ کو آپ کے سپرد کرتے ہیں۔ کیا چیز اپنی سپرد کرتے ہیں؟ اپنی تمام ہستی، اپنا وجود، اپنا نفس، اپنے اموال، اپنی اولاد، اپنی زندگی، مال، ثروت، ہر چیز جو ہماری ہے وہ ہم آپ کے سپرد کرتے ہیں، آپ کے حوالے کرتے ہیں۔ اس کو بیعت کہتے ہیں، اور پھر واپس نہیں کر سکتے۔ اس لیے بیعت جو توڑے، نقص سے بیعت کرے، ناقصین بیعت شکن، وہ دین سے باہر ہو جاتے ہیں۔ جو دے کے پھر لے لے، واپس لے لے، جائز نہیں ہے نقص سے بیعت کرنا۔ رسول اللہ نے اعلان کیا امیر المومنین کی ولایت کا، اور پھر لوگوں سے کہا بیعت کرو۔ محبت کے لیے تو بیعت کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ولایت کا مطلب محبت ہوتا، دوستی ہوتی، موالی ہونے کا مطلب یہ علی علی کرنا ہوتا، دل میں علی کی محبت رکھو، اگر یہ ہوتا تو اس کے لیے بیعت کی ضرورت نہیں تھی۔ اپنے آپ کو علی کے سپرد کرو، اموال سمیت، اولاد سمیت، ہر چیز سمیت سپرد کرو۔ اور خیمہ نصب کیا گیا،
رسول اللہ کے حکم پر آئے، سب نے آ کر علی کے ہاتھ پر بیعت کی۔ وہاں رسول اللہ کو دکھایا کہ ہم نے کر لیا آپ کے فرمان پر بیعت، لیکن اس پہ قائم نہیں رہے۔ کیوں؟ چونکہ فوراً اس زمانے کے محرف، تحریف کرنے والے، اس وقت کے رفسنجانی، وہ آئے، انہوں نے مومنوں سے کہا کہ لوگوں، یہ جو اللہ نے حکم دیا ہے اور رسول اللہ نے حکم دیا اور ہم سب نے کیا ہے، یہ حاکمیت و سیاست و حکومت نہیں تھی، محبت تھی۔ ہم نے اظہار ولا و محبت کیا ہے، یعنی یہ کہ اب قصیدے پڑھو، روایاں پڑھو علی کے ولا میں، لیکن حاکم علی کو نہیں ماننا، حاکم کو آپ نے خود چننا ہے، وہ اختیار آپ کو دے دیا گیا ہے، حاکم آپ خود بنا لو اپنا۔ تحریف کی، دشمنی و عناد و عداوت کی وجہ سے، علی کے ساتھ عداوت کی وجہ سے ولایت سے دور ہوئے۔ ان کے لیے عداوت ہی کافی تھی، جو آج تک دور ہیں، دشمنی و عناد و عداوت کی بنا پر، لیکن وہ بھی دور ہو گئے۔ ولایت سے جو دوستی کا دم بھرتے ہیں، محبت کا دم بھرتے ہیں، حاکمیت علی سے وہ بھی دور ہیں، حاکمیت اللہ سے وہ بھی دور ہیں۔ کیوں دور ہوئے؟ کہا گیا کہ غدیر میں ایک اخلاقی جلسہ تھا، سیاسی نہیں تھا۔ اخلاقی طور پر رسول اللہ نے کہا کہ آپ سب علی کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ کیوں؟ یعنی محبت کا اظہار کریں۔ جس طرح ہوتا ہے ناراض لوگوں کو آپس میں ملایا جاتا ہے، دو بھائی آپس میں ناراض ہو جاتے ہیں یا پڑوسی آپس میں ناراض ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے اور لوگ صلح و صفائی کراتے ہیں، پھر جب دونوں کو راضی کر لیتے ہیں، راضی بازی ہو گئے جی، اٹھو گلے ملو، ہاتھ ملاؤ ایک دوسرے کے ساتھ، پھر اٹھتے ہیں ہاتھ ملاتے ہیں، بھائی میں نے تجھے معاف کیا تو مجھے معاف کر۔ تحریف کر کے یہ بتایا گیا کہ رسول اللہ نے صلح کرائی غدیر میں، راضی بازی کرایا لوگوں کو علی کے ساتھ کہ کوئی گلہ شکوہ نہ رہے۔ یہ تحریف شدہ معنی ہے، راضی بازی نہیں کرایا، سیاسی کام کیا، اپنا جانشین، اپنا وسیع حکم خدا سے منسوب کیا۔ کتنی عجیب بات ہے، تاریخ کا سب سے عجیب مارکہ یہی ہے، سب سے عجیب واقعہ یہ ہے، اس سے زیادہ عجیب اور کوئی منظر نہیں ہے کہ رسول اللہ نے اتنے دو ٹوک الفاظ میں اعلان کیا، اتنی وضاحت سے بات کی، لوگوں کو آگاہ کیا، اور آخر میں آ کر انہوں نے تحریف یہ کی کہ یہ ولایت محبت تھی، یہ محبت تھی رسول اللہ ہمارے دلوں میں علی کی ڈال رہے تھے، اور اگر علی کی محبت دلوں میں لے لو، حاکم کوئی بھی ہو، حاکم کی کیوں پرواہ کرتے ہو آپ؟ حاکم خود چن لو، حاکم کو شام کا ہو جائے، حاکم کو کوفہ کا ہو جائے، حاکم ہندوستان کا ہو جائے، کسی قوم قبیلے کا کوئی بھی حاکم بنا دے، کسی کے ساتھ بھی جا کر بیٹھ جاؤ، اس کی حکومت، وہ فرق نہیں پڑتا، جس کی حکومت میں رہو دل میں محبت علی کی ہو، بے شک حکومت معاویہ کی ہو، اس پہ حساسیت چھوڑ دو، حکومت معاویہ کی ہو، محبت علی کی دل میں ہو، یہ دین بتایا گیا، تحریف شدہ دین۔ اس تحریف نے دوستوں کو صف اعداء میں جا کھڑا کیا، چونکہ علی کے دشمنوں نے ولایت چھوڑ دی، آمریت قائم کر لی، ولایت سے امت کو دور کر دیا دشمنی کی وجہ سے، نفاق کی وجہ سے۔ لیکن آج علی کے ساتھ محبت رکھنے والے کہاں کھڑے ہیں؟ انہی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ ان کے ساتھ کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ اس لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ انہیں بتایا گیا کہ فرق نہیں پڑتا، آپ دل میں حب علی رکھ کر کسی بھی حاکم کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہو، کسی بھی حکومت میں رہ سکتے ہو، کسی بھی نظام کا حصہ بن سکتے ہو، صرف دل میں محبت علی کی ہونی چاہیے، فرق نہیں پڑتا، فرعون ہو، نمرود ہو، اس بابت حساسیت چھوڑ دو، دل میں محبت علی رکھ لو۔ تو کیا رسول اللہ غدیر میں یہ بتا رہے تھے ہمیں کہ دلوں میں حب علی رکھ لو اور باقی بیعت
اپنے آپ کو سپرد کسی بھی حاکم کے کر دو وہ حرج نہیں ہے. حاکمیت مانو علی کی، ولایت حاکم بنانا تھا. اس لیے امام خمینی فرماتے ہیں کہ یہ سیاسی معرکہ تھا، سیاسی جلسہ تھا، سیاسی اعلان تھا اللہ کی جانب سے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچائیے وہ پیغام جو آپ کو اپنے پروردگار کی جانب سے نازل ہوا ہے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے یہ کام نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ، اگر یہ کام نہ ہوا تو سمجھ لو کہ آپ نے رسالت کا کام نہیں کیا. 23 سال رسالت کا کام کیا. یہاں اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ یہ حکم، آج والا حکم، اگر ابلاغ نہ ہوا تو 23 سالہ رسالت کو سمجھو کچھ بھی نہیں ہوا، کل عدم سمجھو اس کو. یہ اگر نہ ہوا، خب اگر رسول اللہ کے لیے یہ ضابطہ ہے کہ یا رسول بلغ، اے رسول پہنچائیے، یہ فرمان اللہ کا پہنچائیے، یہ وحی خدا کی پہنچائیے، یہ حکم اللہ کا پہنچائیے، اعلان کریں، لوگوں کی پرواہ نہ کریں، خدا آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا. آج کے خطیبوں کو یہ ڈر ہے، آج کے خطیب یہی ڈرتے ہیں، انہیں نہیں پتہ کہ اللہ بچائے گا. اگر آپ حقیقت کا اعلان کرو تو خدا بچائے گا تمہیں. کس سے ڈرتے ہیں؟ آج کے خطباء نہیں بتاتے، ولایت کا صحیح معنی ممبر پہ نہیں کرتے. خوف ہے کہ اگر ہم نے ولایت کا درست معنی کیا، یہ لوگ اٹھ کے چلے جائیں گے، یہ لوگ ہماری بات نہیں مانیں گے، ہمیں مجلس کی دعوت دوبارہ نہیں دیں گے، ہمارے عشرے خراب ہو جائیں گے، ہمارا مجمع بکھر جائے گا، ہمارے علاوہ دوسروں کو ٹھیکہ مل جائے گا، ہمارے علاوہ کوئی اور نوکری پہ آ جائے گا، یہ پیشہ وری ختم ہو جائے گی. اس لیے ولایت کو دبا کے رکھو، چھپا کے رکھو، وہی محبت ہی کہتے رہو جو اس وقت کے سیاستدانوں نے کہا تھا کہ رسول اللہ نے محبت کی صلح کروائی ہے امت اور علی میں، ورنہ حکومت علی کو نہیں دی. حکومت امت کو کہا خود بنانی ہے آپ نے. یہ تحریف کی. یہی معنی آج کا خطیب بھی ممبر کے اوپر یہی تحریف شدہ ولایت بیان کر کے پیسے لے کے چلا جاتا ہے اور ڈرتا ہے. کیوں ڈرتا ہے؟ دشمنوں سے نہیں ڈرتا، اپنے مخاطبین سے ڈرتا ہے، اپنے مجمع سے ڈرتا ہے، علی کے چاہنے والوں سے ڈرتا ہے کہ اگر میں نے ان کے سامنے ولایت کا درست معنی کیا، یہی ناراض ہو جائیں گے، یہ انجمن ناراض ہو جائے گی، یہ بانی ناراض ہو جائے گا، یہ مخاطبین ناراض ہو جائیں گے، یہ سامعین ناراض ہو جائیں گے، یہ مجمع ناراض ہو جائے گا، یہ پھر مجھے بلائیں گے نہیں. اور مبلغین ولایت نڈر ہونے چاہیے. کیوں؟ چونکہ خدا نے وعدہ دیا ہوا ہے کہ اللہ یعصمک من الناس، لوگوں کے شر سے آپ کو اللہ بچائے گا، خدا محفوظ رکھے گا، آپ محفوظ ہو. چونکہ اللہ نے ولایت کے مبلغ کی حفاظت کا وعدہ خدا نے دیا ہے، اللہ یعصمک من الناس، خدا بچائے گا آپ کو. اب جن کو اللہ نے وعدہ دیا ہے خدا بچائے گا، آپ پہنچاؤ. بلغ ما انزل الیک وان لم تفعل فما بلغت. عزیزان آپ توجہ کریں اس جملے کے اوپر کہ اگر رسول اللہ کو 23 سال رسالت کی تبلیغ کے بعد آخری وقت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ چیپٹر، یہ باب، یہ مطلب، یہ ضابطہ، یہ قاعدہ، یہ قانون، یہ اعلان اگر نہ ہوا ولایت کا، وہ پچھلی تبلیغ سمجھو نہیں ہوئی. فما بلغتا، آپ نے کچھ بھی نہیں پہنچایا. تو آج ہم بھی اس قانون کے مطابق اپنے دین کا جائزہ لیں. ہم نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، حج کیے، زکوٰۃ کیے، درس دیے، درس پڑھائے، کتابیں لکھی، تبلیغ کی، عزاداری کی، نظر کی، نیاز کی، صلواتیں پڑھی، کار خیر کیے، صدقات دیے، ویلفیئر کا کام کیا، غریبوں کی مدد کی، ساری عمر راہ خدا میں اپنے تئیں جو درست کام تھا کرتے رہے ولایت کو چھوڑ کر. تو ولایت کو چھوڑ کر اگر رسالت کو دیکھیں تو خدا فرماتا ہے کہ یہ اعلان نہ ہوا تو سمجھو وہ پچھلا سب کچھ نہیں انجام پایا، وہ قلعدم سمجھو. تو پھر کیا میری دینداری رسول اللہ کی تبلیغ سے نعوذ باللہ زیادہ بڑھ کر ہے کہ میں بے شک ولایت کو چھوڑ دوں تو میرے یہ صدقے، میری یہ نمازیں، میرے یہ اعمال، یہ سب قبول ہو جائیں گے؟ قلعدم ہے، سب قلعدم.
فما بلغتا، ہمیں کیا حکم ہوگا کہ اگر آپ نے ولایت کو تسلیم نہ کیا، ولایت کے نظام کو نہ مانا اور ولایت کے تابع نہ ہوئے و ولایت کی راہ پر نہ آئے، فما فعلتم فما صلیتم فما صمتم فما حججتم، کچھ بھی نہیں کیا، نہ تم نے نمازیں پڑھی، نہ تم نے روزے رکھے، نہ تم نے حج کیے، کچھ بھی نہیں کیا، سب قلعدم ہے۔ چونکہ رسول اللہ کو قرآن فرما رہے کہ آپ کی رسالت، سابقہ رسالت اس نقطۂ تکمیل و اکمال سے کمال تک پہنچے گی ولایت کے اعلان سے۔ دوسرے مسالک اگر یہ تفسیر نہیں مانتے قرآن کی، شیعہ تو مانتا ہے، شیعہ تو اس کا یہی معنی سمجھتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی فرضیت لکم الاسلام دینا۔ دوسروں کے ذہن میں اگر شبہ ہے اس بارے میں، دوسروں کے ذہن میں اگر شک ہے اس بارے میں، شیعہ کے ذہن میں تو شک نہیں ہے، شیعہ کو تو یقین ہے کہ یہ آیت نازل ہی غدیر میں ولایت کے موقع پر ہوئی ہے۔ اب جب یقین ہے ولایت کے موقع پر نازل ہوئی ہے تو صرف رسول اللہ کو یہ سنایا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے ولایت کا اعلان نہ کیا تو پچھلی رسالت کو کالعدم سمجھیں، لیکن ہمیں کوئی حرج نہیں ہے، ہم اگر ولایت کو نہ بھی مانیں، مبلغ بتانے والے کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تبلیغ نہ کی تو سابقہ تبلیغ کو کالعدم سمجھو، فما بلغتا۔ لیکن سننے والوں کو کہا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، آپ نے اگر نہ بھی مانا یہ اعلان تو آپ کے سارے اعمال قبول ہیں، آپ کا حج روزہ زکوٰۃ سارا قبول ہے۔ یہ غلط ہے یہ مانا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ جیسی ہستی کو کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے رسالت کی ولایت کی تبلیغ نہ کی، سابقہ تبلیغ ختم، قلعدم، لیکن سننے والوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ مطمئن رہو، اگر آپ نے نہ بھی مانا تو کوئی چیز ضائع نہیں ہوئی، آپ کا سارا دین بغیر ولایت کے ہی محفوظ ہے، آپ کی نمازیں، آپ کی عزاداریاں، آپ کی صلواتیں، آپ کے صدقے، آپ کی پڑھائی، آپ کا پڑھنا، آپ کے فلاں، یہ سب محفوظ ہے۔ نامہ عمل میں بے شک ولایت نہ ہو، کیا یہ ممکن ہے کہ رسول کی رسالت مشروط ہو جائے تبلیغ ولایت سے اور امت کے اعمال مشروط نہ ہو قبول ولایت کے ساتھ، اس تبلیغ کو ماننے کے ساتھ مشروط نہ ہو؟ اس کی صراحت کی گئی ہے، توجہ فرمائیں، روایات کے اندر۔ یہ جو آپ کی خدمت میں عرض ہوا ہے کہ اگر ولایت کو قبول نہ کیا سب کچھ ضائع ہو جائے گا، یہ روایات بھی ادھر اسی کتاب میں وسائل الشیعہ کے اندر موجود ہیں امت کے لیے۔ وہ رسول اللہ کے لیے قرآن میں تھا، یہاں امت کے لیے سب چیزیں مشروط ہیں قبولی ولایت کے ساتھ۔ اگر ولایت قبول نہ ہوئی کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ اور ولایت سے مراد بھی محبت نہیں ہے، محبت ولایت کا تحریف شدہ معنی ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہمیشہ۔ بنو امیہ نے تبلیغ کی کہ ولایت کا مطلب محبت ہے، یعنی رسول اللہ نے حاکم نہیں بنایا، محبوب بنایا، صلح کروائی، اور اگر ہم علی کی محبت دل میں رکھ لیں تو کوئی مشکل نہیں ہے، یہ تحریف شدہ معنی ہے محبت کا۔ یہ وسائل الشیعہ جلد اول ابواب و مقدمۃ العبادات میں باب نمبر 29 ہے، روایات، باب بطلان العبادت بدون ولایت الائمہ علیہم السلام و اعتقاد امامتہم۔ جو انسان ولایت ائمہ پر اعتقاد نہیں رکھتا، یہ سارے وسائل نے یہ عنوان دیا ہے ان کو، جو شخص ولایت ائمہ خدا پر ایمان و اعتقاد نہیں رکھتا اس کی عبادات باطل ہیں، اس کے سارے اعمال کل عدم کا ان لم یکن ہیں، گویا اس نے کیے ہی نہیں۔ یہ روایت حضرت امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، یقول،
کل من دان اللہ عز وجل بعبادت یجہد فیہا نفسہ، جو بھی اللہ کا قرب اختیار کرے عبادت و بندگی کے ذریعے اور اس راہ میں کوشش کرے، اپنے نفس کو مائل کرے، کوشش کرے، ولا امام لہو من اللہ، ولا امام لہو من اللہ، اور اس کا کوئی اللہ کی جانب سے رہبر نہ ہو۔ امام یا رہبر کے معنی میں، اگر شخص خدا کی قرب کی خاطر بندگی کرے، عبادت کرے، لیکن اللہ کی جانب سے مقرر امام کو نہ مانتا ہو، رہبر کو نہ مانتا ہو، اگر کوئی الہی اس کا رہبر نہ ہو، فَسَعْيُهُ غَيْرُ مقبول، اس کی ساری کوششیں مردود ہیں، مقبول نہیں ہیں، قبول نہیں ہوں گی۔ وَهُوَ ضَالٌ مُتَحَيِّرٌ، یہ کنفیوز رہے گا، حیران و سرگردان اور گمراہ۔ واللہ شأنہ لأعمالہ الی ان قال وَإِن مَاتَ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ، اگر یہ شخص اس حالت پر مر جائے، عبادتیں کرے، کوئی گناہ نہ کرے، سب نیکیاں کرے، بندگی کرے، عبادتیں کرے، لیکن رہبر نہ ہو، رہبر الیکشن والا نہ، لیڈر وہ نہ، پارٹی لیڈر نہ، اللہ کی جانب سے منصوب رہبر اگر نہ ہوا اس کا، اس حال پر اگر مر جائے عبادتیں کرتے ہوئے بھی، مات میتۃ کفر و نفاق، یہ کفر و نفاق کی موت مرا ہے۔ وَعْلَمْ یا محمد، امام محمد ابن مسلم کو خطاب کر کے فرماتے ہیں، اے محمد ابن مسلم آگاہ رہو، ان ائمۃ الجور، فاسد حکمران، ظالم لیڈر، چور یعنی جن کو اللہ نے نہ بنایا ہو، حکام جور اور ائمہ جور، ان کو کہا جاتا ہے طاغوت کی طرح۔ طاغوت جو اللہ کی جانب سے نہ ہو وہ طاغوت ہے، بے شک اچھا ہو، ایک بہت اچھا آدمی ہو، بہت ہی عبادت گزار، خدمت گزار، نیک، با تقوی، مخلص، لیکن اللہ کی طرف سے نہ ہو، اس کو لوگوں نے بنا لیا ہے، یہ خود آ گیا ہے آگے، قرآن کے نزدیک میں یہ طاغوت ہے، نیک طاغوت ہے، غلط کام نہیں کرتا، اچھے کام کرتا ہے، لیکن ہے طاغوت، کیونکہ اللہ کی جانب سے نہیں، خدا نے جس کو حکم دیا۔ مثلا فرض کر لیں ایک بہت نیک، شریف النفس انسان، عبادت گزار، متقی، پرہیزگار، لیکن نامحرم ہو، وہ نامحرم ہے، وہ تو باپ نہیں بن سکتا کیونکہ اللہ نے نہیں بنایا اس کو، وہ ولی نہیں بن سکتا اس خاندان کا، اس اولاد کا، کیونکہ اللہ نے اس کو نہیں بنایا۔ بے شک نیک ہے، بے شک بہت اچھا آدمی ہے۔ بعض خاندان ایسے ہیں جہاں پر والد اچھا نہیں ہے، نشئی ہے، فلاں ہے، پڑوس میں ایک آدمی رہتا ہے وہ بہت اچھا ہے، وہ اچھا، اللہ نے ان بچوں کا ولی نہیں بنایا۔ اب جن بچوں کے والدین ولایت کے قابل نہیں ہیں، بے وقوف ہیں، احمق ہیں، سفیہ ہیں، یا وفات پا گئے ہیں، یا نشئی ہیں، یا اس طرح کی آفتوں میں مبتلا ہیں، ان بچوں کا کون ہے ولی؟ پڑوسی نہیں ہے، رشتہ دار بھی نہیں ہے، ان بچوں کا ولی جو اللہ بنائے گا۔ پہلے اللہ نے اس والد کو ولی بنایا، یہ ولایت نہیں کر سکا، نااہل نکلا، اللہ نے جو اس کو منصب دیا تھا وہ شرائط کھو بیٹھا، اب کیا کرے؟ حاکم شر، ان بچوں کا ولی حاکم شر ہے، اگر والد نہیں ہیں ان کے فیصلے حاکم شر کرے گا، حاکم وہ ولی ہے، ان کا ولی بھی اللہ نے بنانا ہے، نہ کہ خود خاندان میں الیکشن کریں کہ والد کے بعد کون ولی ہونا چاہیے ہمارا، چچا ولی ہے نا، چونکہ خدا نے چچا کو ولی نہیں بنایا، ماموں کو ولی نہیں بنایا، والد کو ولی بنایا، اللہ نے بنایا۔
اگر ایک بہت نیک آدمی آ کر اس خاندان ان بچوں کو کہے کہ ان کا میں ہوں ولی، طاغوت ہو آپ، چونکہ خدا نے نہیں بنایا، آپ اللہ کی حد کو تجاوز کر کے آ رہے ہو۔ اللہ نے حاکم کو ان کا ولی بنایا، حاکم شر کو ولی بنایا ہے۔ ائمہ جور و رہبر جنہیں خدا نے نہیں بنایا، الہی ضابطوں کے تحت نہیں بنے، یہ سب ائمہ جور ہیں، حکام جور ہیں۔ وَأَتْبَاعُهُمْ، اور ان کے پیروکار، ایسے ائمہ اور ایسے لیڈر اور ان کے پیروکار، لَمَعْزُولُونَ عَنْ دِینِ اللَّهِ، یہ دین خدا سے دور ہیں، معزول ہیں، لا تعلق ہے دین خدا سے۔ قد ضلوا وأضلوا، یہ گمراہ ہیں اور گمراہ کر رہے ہیں۔ فأعمالهم التي يعملونها كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، ان کے اعمال راکھ ہیں، راکھ کی طرح، لکڑی جلنے کے بعد راکھ بنتی ہے، ان کے اعمال راکھ کی طرح، یہ ہیں اچھے اعمال کر رہے ہیں، لیکن چونکہ جور کے ائمہ ہیں، لوگوں نے ان کو امام بنا دیا ہے، ووٹوں سے امام بنے ہیں، اللہ نے نہیں بنایا، بس یہ ائمہ جور ہیں، ان کے اعمال راکھ کی مانند ہیں۔ اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، شدید ہوا چلے گی، راکھ اڑ کے ختم ہو جائے گی۔ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، جو کچھ انہوں نے حاصل کیا ہے اس میں سے کسی شے پر قدرت نہیں رکھتے۔ ذالک ھو الضلال البعید، اور یہی گمراہی ہے ان کی، کہ اگر امام نہ ہو، رہبر نہ ہو، ولی و والی نہ ہو، یہ جو آج ہم خوشحال ہیں، دین ایسا تبلیغ کیا گیا ہے، رہبر کے بغیر دین، رہبری کے بغیر دین۔ رہبری کی جگہ کیا ہونا چاہیے؟ انجمنیں ہونی چاہیے، برادریاں ہونی چاہیے، آرگنائزیشن ہونی چاہیے، یہ رہبری کا گیپ پر کیا ہے ہم نے۔ رہبری کے بغیر عبادتیں قبول نہیں ہیں، ائمہ جور کے ساتھ زندگی قابل قبول نہیں ہے دین میں۔ روایت دیگر اسی باب کی 29 نمبر باب، اس کی دوسری روایت توجہ فرمائیں، یہ روایت بھی امام باقر علیہ السلام سے ہے۔ ایک حدیث میں ہے، قال ذروۃ الامر وسنامہ ومفتاحہ وباب الاشیاء ورضا الرحمن، نجات کا راستہ، تمام اشیاء کا باب و دروازہ، اور اوج و عروج و کمال اور خدا کی رضا کس کے اندر ہے؟ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، الطاعۃ للامام بعد معرفتہ، امام کی اطاعت اس کی معرفت کے بعد، معرفت ہو اور اطاعت ہو۔ اما لو ان رجلا قام لیلہ، اگر کوئی شخص رات بھر قیام کرے، نماز پڑھتا رہے، ساری رات جاگ کر نماز پڑھتا رہے، وصام نہارہ، اور دن بھر روزے رکھے سارا سال، وتصدق بجمیع مالہ، اور اپنا تمام مال صدقہ کے طور پر راہ خدا میں دے دے، وحج جمیع دہرہ، اور جو کچھ اس کے پاس ہے وہ سب کچھ جو زمانے میں ہے، جو دنیا میں ہے، سب اس کو دے دیا جائے اور راہ خدا میں صدقہ کر دے۔ وَلَمْ يَعْرِفْ وِلَایَةَ وَلِيِّ اللَّهِ، اللہ کے مقرر کیے ہوئے ولی کی ولایت کی معرفت نہ رکھتا ہو، فَيُوَالِيهِ، تاکہ اس کی پیروی کرے، وَيَكُونُ جَمِيعُ أَعْمَالِهِ بِدَلَالَتِهِ إِلَيْهِ، اور اس کے تمام اعمال اس ولی کی رہنمائی کے مطابق اگر نہ ہوئے، ما کان لہ علی اللہ حق فی ثوابہ، یہ اپنی تمام نمازوں، روزوں اور صدقات کا ذرا برابر حق نہیں رکھتا خدا کے ہاں، کیونکہ اس کا رہبر نہیں ہے، ولایت کا قائل نہیں ہے، ولایت کے تابع نہیں۔ ولایت سے مراد حاکمیت جو اللہ کی طرف سے بنائی گئی ہو، مقرر کی گئی ہو۔ اتنی واضح
تفسیر ہے ولایت کی ائمہ اطہار نے بیان کی ہے، لیکن آج ولایت کے پیروکار انہوں نے خطیبوں ذاکروں سے جو ولایت سنی ہے وہ کچھ اور ہی داستان ہے، وہ بالکل ہی الگ داستان ہے۔ اتنی دور داستان بنو امیہ نے بھی نہیں بنائی تھی ولایت کی جتنی آج ان لوگوں نے بنا دی، جبکہ قرآن جس ولایت کی طرف رہنمائی کر رہا ہے، اہل بیت جس ولایت کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں، وہ دین مبین ہے، روشن ہے، ولایت مبین ہے، اتنی روشن واضح ولایت ہے، یہ بھی ان کو سمجھ میں نہیں آئی۔ ما کان لہ علی اللہ حق فی سبائہ ولا کان من اہل الایمان، اور یہ شخص اہل ایمان میں سے نہیں شمار ہوگا، بے شک نمازیں پڑھتا رہے۔ پس اب آپ توجہ فرمائیں، آیت قرآن ہے رسول اللہ کو کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ آپ پہنچا دیں، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ، تو آپ نے گویا رسالت انجام نہیں دی۔ جو رسالت 23 سال میں انجام دی ہے، تمام وحی آپ نے حرف حرف لوگوں کو بتائی ہے، وہ سب مشروط ہے اس پیغام کی تبلیغ کے ساتھ۔ یہ پیغام اگر تبلیغ ہوا ولایت کا، وہ ساری تبلیغ ہوگی، اگر یہ نہ ہوا وہ تبلیغ نہیں ہے، وہ تبلیغ کا لدم ہے۔ تو مومنوں کو بھی یہی خطاب ہے، اگر آپ عمر بھر روزے رکھتے رہو، عمر بھر نمازیں پڑھتے رہو، عمر بھر حج کرتے رہو، صدقے دیتے رہو، لیکن اگر کسی ولی خدا کی ولایت کے تحت نہیں ہو تو وہ سب کا لدم ہے تمہارا، اہل ایمان میں ہی درج نہیں ہوں گے آپ۔ اس قدر اہم ہے رکن ولایت دین کے اندر۔ اس باب میں روایات اور بھی ہیں، یہاں ساری وقت شاید نہیں ہے ابھی اس فرصت میں ساری روایات پڑھیں، خوبصورت روایات ہیں اسی مضمون کی جو آپ کی خدمت میں عرض ہوئی ہیں۔ بس غدیر بہت اہم رکن ہے، غدیر یعنی ولایت، ولایت حاکمیت، اللہ کی طرف سے حاکمیت انسانوں کے لیے، نظام الہی۔ غدیر کا احیاء صرف رباعیوں قصیدوں سے نہیں ہو سکتا، اظہار محبت حق کے غدیر نہیں ہے، چونکہ اظہار محبت کے بجائے اقرار و بیعت ولی خدا کے ہاتھ پر، یہ حق غدیر ہے جو رسول اللہ نے طلب کیا اور اللہ نے حکم دیا۔ معرفت اور بیعت ہمیشہ کے لیے، ہر زمانے کے لیے ولایت کو اللہ نے نظام کے طور پر مقرر فرمایا ہے۔ رسول اللہ موجود ہوں تو ولایت ہے، علی بھی موجود ہیں، رسول اللہ بھی موجود ہیں، لیکن ولی رسول اللہ ہے، یعنی حاکم رسول اللہ ہے، اور علی تابع ہیں، رعیت میں سے، رسول اللہ کی امت میں سے ہیں۔ جب رسول اللہ اس دنیا سے چلے گئے، علی ولی ہیں اللہ کے اور حاکم ہیں امت کے۔ امام حسن و امام حسین موجود ہیں، لیکن امت علی میں سے ہیں، رعیت علی میں سے ہیں، چونکہ علی امام ہیں اور باقی امت ہیں، سب امام کی امت ہیں۔ امت کے لیے چاہیے بیعت کریں، یعنی امام حسن بھی بیعت کریں، جس طرح علی علیہ السلام نے بیعت کی رسول اللہ کے ہاتھ پر۔ بھائی ہونا کافی نہیں ہے، بیعت کریں یعنی سپرد کریں اپنے آپ کو رسول اللہ کے، اس وجہ سے کہ رسول اللہ کو خدا نے ولی بنایا ہے۔ ہر ایک کی زندگی کا اختیار اللہ نے رسول اللہ کو دے دیا ہے، اور رسول اللہ کے بعد وہی حیثیت اب امیر المومنین علی علیہ السلام کی ہے۔ بیعت کرو سب، امام حسن بھی بیعت کریں، وہ امام حسین بھی بیعت کریں، سب بیعت کر کے اپنے آپ کو سپرد کریں امیر المومنین کے، پھر اس بیعت کو نہ توڑیں۔ اور جب امام علی اس دنیا میں نہیں ہے تو امام حسن ولی ہیں اور امام حسین تابع ہیں امام حسن کی، امت کے طور پر، پیروکار کے طور پر
امام حسن کے تابع ہیں، اور جب امام حسن اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو امام حسین ولی ہیں، اور یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہتا ہے زمانہ غیبت تک۔ غیبت کبریٰ میں ولایت آیا ختم ہو گئی، بس اتنے عرصے کے لیے تھی، 250 سال کے لیے، چونکہ رسول اللہ کی رحلت سے لے کر غیبت کبریٰ تک بیچ میں 250 سال کا عرصہ گزرتا ہے۔ تو کیا فقط اللہ نے 250 سال کے لیے ولایت رکھی ہوئی تھی، اور 250 سال کے بعد پھر طاغوت، 250 سال کے بعد ائمہ جور، 250 سال کے بعد رہبران فاسد، پھر ان کے پیچھے اب اجازت ہے 250 سال کے بعد؟ غیبت کبریٰ کا زمانہ بھی غیر معین زمانہ ہے، اللہ کے علم میں ہے کب ظہور ہوگا، اور ولی معصوم کب امت کے اندر ظہور تشریف لائیں گے، یہ غیر معین ہے، معلوم نہیں۔ تو اس صدیوں میں، یہ 12 صدیاں جو گزری ہیں زمانہ غیبت کو، ان میں امت کیا کرے؟ آیا ائمہ جور جائز ہو گیا اب ان کے تحت زندگی بسر کریں، ان کے ساتھ سمجھوتا کر لیں، ان کے ساتھ ہم آہنگ ہو؟ نہ، اس زمانے میں کیا کریں؟ پھر ولایت، لیکن ولایت نیابتی، جس طرح علی ولایت نیابتی رکھتے ہیں رسول اللہ سے، رسول اللہ ولی ہیں اور علی نائب رسول اللہ و جانشین رسول اللہ ہیں، خلیفہ کہا ہے علی علیہ السلام کو، رسول اللہ نے کہا خلیفہ، میرا خلیفہ ہے، اور یہی الفاظ امام زمانہ کے ہیں کہ فقہا زمانہ غیبت کبریٰ میں ہمارے خلفاء ہیں، جانشین ہیں، ہمارے امناء ہیں، نائب ہیں ہمارے، ان میں سے جو یہ شرائط رکھتا ہو اپنے اندر، وہ ہماری جانب سے تمہارے اوپر ولی ہے، یعنی اللہ کی جانب سے وہ فقی تمہارے اوپر ولی ہے۔ ولی فقی ولایت ہی کا نظام ہے جب معصوم نہ ہو، معصوم غیبت میں ہو، اس وقت فقی نیابتاً نظام ولایت کا عہدیدار ہوگا، اور جو احکام ولایت کے ذکر ہوئے ہیں وہ سارے احکام رسول اللہ ولی رسول ہوں تو ان کے لیے بھی ہیں، ولی رسول کے نائب علی ہوں تو ان کے لیے بھی ہیں، اور اگر ولی معصوم کا نائب غیر معصوم لیکن فقی ہو، واجد الشرائط، اس کے لیے بھی وہی احکام ہیں کہ آپ نے اس کی بھی بیعت کرنی ہے، اس کے سامنے بھی تسلیم ہونا ہے، اس کی بھی پیروی کرنی ہے۔ نظام ولایت ہوگا۔ کسی زمانے میں ائمہ جور کے حوالے امت کو نہیں کیا گیا، اللہ نے نہیں کیا، رہبران فاسد کے سپرد نہیں کیا، لیکن کیسے خوشحال ہیں لوگ ولایت سے دور رہ کر، کتنے خوش ہیں اور کتنے پر امید ہیں، اور کتنے احسان بھی کر رہے ہیں، ہم اتنے فخر بھی کرتے ہیں، مغرور بھی ہیں، ہم اتنے پڑھے ہوئے ہیں، ہم یہ عبادتیں کرتے ہیں، ہم فلاں کرتے ہیں۔ ولایت نہ، ولایت کی ضرورت نہیں ہے، محبت ہے دلوں کے اندر، محبت کی ولایت دل میں رکھ کر، تحریف شدہ معنی ولایت کا دل میں رکھ کر، ولایت کو ولا کے معنی میں دل میں رکھ کر اپنے آپ کو تسلی دی ہوئی ہے، ائمہ جور کے سائے میں زندگی بسر کر کے، اور قرآن و اہل بیت پکار کے کہہ رہے ہیں کہ یہ کل عدم ہے، یہ دین بلا ولایت کل عدم ہے، بے فائدہ ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا۔ لیکن پھر بھی ہم ان بیانات کے بعد بھی اپنے آپ کو تسلی و اطمینان دیا ہوا کہ نہ، ہم کچھ کر رہے ہیں۔ یہ دین پہلے سمجھنا ہے، ولایت محور و ولایت مدار دین، وہ دین جس کا محور و مدار ولایت پر ہو۔
چونکہ ان روایات کے مطابق دین ولایت کے گرد بنایا گیا ہے، قطب اس کا ولایت ہے، ولایت کے گرد دین بنایا گیا ہے۔ بنو امیہ کی مہارت یہ تھی کہ انہوں نے وہ قطب و مدار ہٹا کر، ولایت کو ہٹا کر دین کو رہنے دیا، کہ دین کی چکی چلتی رہے، قطب و محور و مدار نہ ہو، اس کا لوٹانا ہے۔ دین ولایت مدار ہے، دین ولایت محور ہے، اور اسی محور و اسی مدار میں جو دین ہوگا وہ دین حقیقی ہے۔ غدیر در حقیقت عید تو ہے، لیکن ایسی عید ہے جس میں اندوہ بھی ہے، جس طرح امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب عید کا دن آتا ہے ہمارا غم تازہ ہو جاتا ہے۔ کیوں تازہ ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہم اپنی مسند پر جب غیر کو دیکھتے ہیں تو عید کے دن ہمیں اندوہ ہو جاتا ہے، یعنی جب دیکھتے ہیں طاغوت، امت طاغوت کے گرد اور طاغوت کے سائے میں ہے اور ہم بھی موجود ہیں، تو ہمارا اندوہ تازہ ہو جاتا ہے۔ ولایت غدیر ایک طرف سے خوشی ہے، وہ ایک طرف سے اندوہناک عید ہے، ایسی عید جو بہت شدید غم انسان کے دل میں پیدا کرتی ہے کہ رسول اللہ نے اللہ کے حکم سے جو کچھ قائم کیا، وہ بیان فرمایا تھا، وہ آج تک متروک ہی چلا آ رہا ہے۔ اس میں تحریف ہوئی، تحریف شدہ کو گلے لگا لیا، لیکن اصل ولایت کے لیے آمادگی نہیں ہے۔ اور اس طرح اگر 1000 صدیاں بھی اور گزرتی جائیں اور ولایت کے بغیر، تو روایات میں واضح حکم بتا دیا گیا ہے کہ ایسا دین کالعدم و بے فائدہ ہے۔ اس دین کو تبلیغ کی ضرورت ہے، ولایت کو تبلیغ کی ضرورت ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول تبلیغ کریے، پہنچائیے، بتائیے جو کچھ آپ کو اللہ نے بتایا ہے۔ یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے۔ اے طالبات، اے طلاب، طلبہ عزیز، اساتید، علماء، اہل علم، بلغو، آپ بھی پہنچائیے جو کچھ خدا نے رسول پر نازل کیا ہے۔ اگر یہ تبلیغ نہ کی آپ نے، فما بلغتم، کچھ بھی نہیں کیا تم، وما فعلتم، کچھ بھی نہیں کیا تم، فما صلیتم، فما صمتم، فما حججتم، کچھ بھی نہیں کیا، کالعدم ہے۔ اگر یہ ولایت کا امر تبلیغ نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا۔ بے شک 100 کتابیں لکھ دو، 1000 کتابیں لکھ دو، وہ 1000 تحقیقات کرو، یہ نقطہ اگر تکمیل دین کا نہیں پہنچایا، آپ نے دین نہیں پہنچایا۔ ہم نے دین پڑھنا بھی ہے اور دین سیکھنا بھی ہے اور دین پہنچانا بھی ہے، لیکن اس تعہد کے ساتھ کہ دین ولایت مدار ہوگا۔ ولایت مدار دین پڑھنا ہے، ولایت مدار دین سیکھنا ہے، ولایت مدار دین لوگوں تک پہنچانا ہے، تاکہ یہ امت دوبارہ ولایت کے محور میں آ جائے، اور وہ ولی خدا جو 1200 سال سے منتظر ہیں، کیوں کہ امت ولایت کے محور میں نہیں ہے، طاغوت محور بن گئی ہے، ائمہ جور کو قبول کر لیا ہے، اور ولی خدا نظارہ گر ہیں۔ امت محبت تو رکھتے ہیں لیکن ولایت کی طرف نہیں آتے۔ در حقیقت انتظار کا زمانہ تقاضا یہ کرتا ہے کہ ولایت کو تبلیغ و ترویج کریں، تاکہ ولی آئیں، اور پوری دنیا کے اوپر ولی خدا کا کام، امام عصر کا کام، پوری زمین کے اوپر نظام ولایت قائم کرنا ہے۔ پوری زمین پر نظام ولایت، نہ کہ صفر سے، کہ گاؤں سے، ایک گاؤں سے بھی امام ہی شروع کریں گے، قریے سے بھی امام شروع کریں گے، نہ عزیزان، ایسے نہیں ہوگا۔ ظہور غلبہ ہے، تکمیل ہے، تکمیل اس حرکت کی جو انتظار کے زمانے میں شروع ہوئی ہے۔ انتظار غدیر سے جڑا ہوا ہے، عاشورہ، غدیر اور انتظار آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ غدیر کے احیاء کے لیے عاشورہ ہے، عاشورہ حرکت ہے، سمت ولایت، سوئے ولایت، اور ظہور غلبہ ولایت ہے۔
آپ ابھی عاشورائی ہیں. عاشورائی یعنی ولایت کے پرچم کے لے کر راہی ہیں. کہاں پہنچانا ہے ولایت کو؟ غلبے کی منزل تک، جہاں سے آخری قدم اٹھ سکے، فائنل راؤنڈ جہاں پر آ جائے، اس منزل تک آپ نے جانا ہے، عاشورائیوں نے جانا ہے. عاشورہ جاری ہے، ختم نہیں ہوا. غدیر ولایت کا اعلان تھا، عاشورہ ولایت کا احیاء ہے، اور ظہور ولایت کا غلبہ ہے. عاشورہ حرکت کرے گا، حرکت عاشورہ بڑھے گی، پھیلے گی تو ظہور کا وقت آئے گا. اگر حرکت عاشورائی فقط رسومات میں منحصر ہو گئی، ظہور ہزارہ سال نہیں ہوگا. رسومات میں تو ظہور نہیں ہوا. رسومات کس چیز کے غلبے کا باعث ہے؟ رسومات تو دین کے غلبے کا باعث نہیں ہے. عاشورہ و حرکت شہدائے عاشورہ، حرکت امام حسین، حرکت حضرت زینب، یہ وہ حرکت ہے جو پھیلے تاکہ زمینہ اور میدان غلبہ ولایت یعنی ظہور کا فراہم ہو جائے. اور سعادت مند ہیں وہ لوگ جو غدیر میں تھے لیکن پھر اس سے ولایت سے جدا نہیں ہوئے، اور شقی ہیں وہ جو غدیر میں تھے، اعلان سنا لیکن ولایت سے متمسک نہیں رہے. خوش نصیب تھے وہ جو عاشورہ میں شامل ہو گئے، اور بد نصیب تھے وہ جو تھے، موجود تو تھے لیکن نظارہ گر رہے اور عاشورہ کی حرکت میں شامل نہیں ہوئے. اور خوش نصیب ہیں وہ جو سوئے ظہور عاشورائی کاروان میں شامل ہیں، نظارہ گر نہیں ہیں، تماشبین نہیں ہیں. اور بد نصیب ہیں وہ جو حرکت عاشورہ میں بھی شامل نہیں ہیں اور ظہور میں غلبہ دین سے بھی برکنار و دور ہی رہیں گے. بد نصیب ہیں. خدا ہمیں ان شقیوں میں سے نہ قرار دے جو غدیر میں بھی نظارہ کرتے رہیں، جو عاشورہ میں بھی نظارہ کرتے رہیں، اور جو ظہور میں بھی و انتظار میں بھی انتظار کے بجائے نظارہ کرتے رہیں. ان میں سے خدا ہمیں نہ بنائے. ان میں سے خدا بنائے کہ جو اس رکن دین کو سمجھیں اور اس رکن دین کو قائم کریں اور اس رکن دین کو اپنی منزل تک پہنچائیں انشاءاللہ. اور ہماری دعا ہے کہ خدا آپ سب کو انشاءاللہ اس کاروان میں شامل کرے اور توفیق دے، اور جس کی انتظار میں امام ولی خدا موجود ہیں، وہ سفر خدا آپ کو طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.